منبر پہ بیٹھ کر قاری قرآن پڑھتے ہیں، منبر پہ بیٹھ کر تو نے جنہ کو شریک نہیں ان کی ذات میں ان کی صفات میں اللہ بے نیاز ہے، وہ خالق کے کائنات ہے، والد کے کائنات ہے، زمین آسمان میں جنہ کوئی شریک نہیں، وہ اللہ کریم اللہ رب العالمین جیڑا اصلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ کو ہمیشہ رہنے والا پروردگار ہے۔ حضرات سرکار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء دے سہارے دے سہارا دے چارے دے چارا غریباں دے حامی یتیماں دے والی شب اسرا دے دولا مشکل کشا حاجت روا غیب کی خبریں دینے والے حسنین کی بہن کی بغیر طاہرہ دے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ قاریہ حافظہ عالمہ معلمہ ساجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے اللہ جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر دوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استعانت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا السلام کے غلاموں مصطفیٰ کے دیوانے ہو، کریم آقا علیہ السلام کا پیار کرنے والے ہو، اجلا جمعہ مبارک جڑا ہے میدان کربلا ہو، مدینہ طیبہ قافلے میں واپسی انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک کرامت بیان کرنے کی شروعات حضرت غلاموں جس طرح کے دوسری واقعہ کربلا آج ستواں جمعہ مبارک ہے، اس کو پہلا 6 جمعے بیان کر چکے ہیں۔ گھر کے واقعہ اور بھی بڑا بہت طویل ہے، تو سفر کا مہینہ ہے، اس بار ربیع الاول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں میدان کربلا میں جو کچھ ہوا پوری دنیا پوری کائنات میں تو سنیا بھی دیکھیا بھی گئی پڑھیا بھی۔ حضرت امام حسین
کہ جو حضرت امام حسین شہید ہوئے نے مصطفیٰ مدینے کو کربلا، حضور مدینے کو کربلا ہے، حدیث مبارک ہے، سرکار آئے حضرت امام حسین کی شہادت گاہ پہ حضور آئے اور قریب آقا نے انہیں شہیدان کا خون اکٹھا کیا. میرے آقا نے غلاموں اس بات کو پتہ چل جائے کہ حضور حضرت امام حسین اپنے نواسے کو داد دے رہے تھے کہ نواسیا بولی نہ پانی نہیں تے کوئی گل نہیں، شریعت دے وچ نبیاں دے وچ یہ تیرے نانے دا مقام اونچا ہے تے نواسے دا درجہ بھی بڑا اونچا ہے. سبحان اللہ. فرمایا جنت والے رحمان والے دنیا کے اندر پانی اللہ کی نہیں کرتے اور بھی بڑی نعمتاں ہیں، لیکن ساری نعمتوں کو کربلا میں حسین نے رب کی رضا میں قربان کر دیا. سبحان اللہ. یا اللہ جی تیری رضا ہے تے حسین کی رضا بھی ہے. اس واسطے میرے آقا نے غلاموں جھکے نہیں، اپنے آپ کو جھکایا نہیں کہ پانی کوئی نہیں تے ہو چلو بچوں کا مسئلہ ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے، نہیں صرف اور صرف دیکھا ہے حسین نے بھی جا کے کربلا میں تے مصطفیٰ نے دین کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. حضرات سلطان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 10 محرم کو شہید ہوئے. تاریخ میں بڑا کچھ لکھا ہے لیکن ایسا وہ بیان نہیں کر دیں، اجازت ہی نہیں ہے کہ اہل بیت طہارتیاں کمزوریاں انہوں نے وہ چیزاں بیان کیا جائے جنہیں انہوں نے شام دے بیت نہیں. مثلا انہوں نے خیمے وقت آدھتی گئی بیبیاں کی اس طرح کیا گیا نعوذ باللہ اس طرح کی گلاں جو انہوں نے کرنا دے وچوں گالیاں کٹیاں گیا، نک دے وچوں کوکے پھٹے گئے، چوڑیاں لائیاں گئیاں، دیکھ انہوں نے پردے کھینچے گئے، انہوں نے کپڑے نوچا گیا. بالکل ایسا حرام اور جائز نہیں ہے اور نہ ہی بنا میں کربلا جیسا کوئی ہے، کیونکہ خون رسول سی رب کعبہ دی قسم جی حضور دا کاری مقبول نہیں تے ہونا بھی نہیں. اگر کوئی ایمان ایسی حرکت کرتا کہ اس وقت کی قیامت برپا ہو جاتی سی، سب کچھ مٹ جانا سی، کیونکہ نبی کا گھر پا کے رب دا قرآن و نبی پاکی کا ذکر بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. انما یرید اللہ انہاں دے قریب تے پلید آ ہی نہیں سکتا. ایک پلید ارادہ لے کے کہنا کہ پلید چادرہ کھچیاں پلیدہ نے جا کے انہوں نے اہم بات لائی ہے پٹے کو ہاتھ لایا، ایسا سوال نہیں ہوتا. میرے قریب آقا کے غلاموں کے لیے گھر پا کے جو انہوں نے پاکی کا ذکر رب دا قرآن پہ بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. قیامت کا جڑے قریب نے انہاں کو دور دار چھڈے نے نبی دی یاد دے قریب جاندا ہی ہوئے جڑا پا کے قرآن و سنت نال پیار کر رہا ہے. سبحان اللہ. اس واسطے ایک پلید ارادے غلط گلاں جڑیاں نے اسی نہ دے قائم نہیں وہ ہی نے جڑے رواج لے کے آ رہے ہیں. نعوذ باللہ ایسا کوئی نہیں دا کہ پاک بیبیاں کے چادروں کو ہاتھ لایا جائے جس طرح وہ ایمان کرتے ہیں اور تکلیفاں پہنچیاں ہمیشہ پہنچیاں انہاں تکلیف دے بیٹھ کے صبر کیتا رب نے دنیا سے مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. میرے آقا اسلام کے غلاموں مصطفیٰ کے دیوانے ہو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے. آسمان کا سورج جیسی سورج گرہن لگ گیا اپنی روشنی ختم کر دی. بزرگ لکھتے ہیں 6 مہینہ تک سورج کی جڑی سیدھا لگ گئی ختم نہیں ہوئی سی. 3 دن تک بالکل ہی سورج کی روشنی گرتی کوئی سورج نکلے کوئی اندھیرا ہی گیا اور رات کو آسمان کے ستارے سی جڑے آپس میں ٹکراتے سی تے نہیں لگتا کہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ آ رہا ہے. جب حضرت امام حسین شہید ہوئے مدینے کے اندر جنہ کے رون کی آواز گلیاں دے وچوں آ کے حضرت مسلمان کہتے ہیں جو حضرت امام حسین شہید ہوئے. بیت المقدس آپ نے شہر کے اندر اگر کوئی پتھر اٹھایا جاتا سی تے بزرگ لکھتے ہیں پتھراں تو بھی
10 شہید ہوئے 11 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਸੀ ਮਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਲਾਸ਼ੇ ਸਿਰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ੇ ਲਹਿਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਮਿਸ਼ਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ اور ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੀਬ ਬਸਤੀ ਸੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਗਾਫਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਫਨ ਕੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਇਆ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو شہید کیتا آپ کا سرے وقت نیزے پہ سی نیزے پہ سی کہ لوگ دیکھ رہا سن کہ حضرت امام حسین لب ہل رہے نے قرآن پڑھ رہے نے اپنی تصویر یاد کر رہے ہیں سبحان اللہ آؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو میرے آقا حسین میدان کربلا کے اندر امام علی مقام میں جو شہید کیتا گیا میرے آقا حسین کا شریعت نے رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں جنان اللہ علی نے کہا میرا بابا شہید ہو گیا رب کے بابا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے تہار حضرت نبی کی شہید جنہیں لے کیا میرا بابا شہید ہو گیا حضرت سجدہ محمد نے لے کیا میرا دل شہید ہو گیا حضرت شہر بانو نے لے کیا میرا صحاب شہید ہو گیا عزیزہ میں مدر خیمہ وچ دے مولانے نبی کی شہید نہ دے کہ میرے بابا کا ساتھ سارے بڑے مسلمانوں نے دے دے ہوئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں نے میرے امام نے دے دے چڑھ کے لیے لگا قرآن سنایا میرے امام نے فرمایا لوگو او یزیدیوں تسی میرے چھپان واسطے فرمایا اپنی کرسیاں بچانا واسطے میرے شہید کیتا ہے فرمایا میرا کل بھی مقام اونچا سی آج بھی حسین کا مقام اونچا ہے سبحان اللہ فرمایا حسین کا مقام کل بھی اونچا سی حسین کا مقام آج بھی اونچا ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سارے مندے جو جنہوں پہلی کا آتا ہی ہے مسلمانوں حفرہ تک ہوئی ہوئی ہے جو فیدے میدان میں کربلا مسلمانوں کی جڑی میدان میں چار چفے روپیاں نے نعرے مارے لے لیکن یاد رکھیا دے لوگو آج دیکھو حسین جیتے حسین جیتے کوئی ہے میرے کریم آقا نے بناؤ حسین کو شہید کرنے والے مر گئے مٹ گئے کوئی نام نشان کوئی نہیں کوئی نام رہنے والا کوئی نہیں ہے حسین جو حرام قربان والے نے حسین لکھاں تے کروڑا پیار کرنے والے نے میرے آقا حسین جو شہید ہوئے نے حضرت ابن عباس کہتے ہیں دیکھنا کی نیامہ میرے کریم آقا دی سواری آ رہی ہے تے مصطفیٰ ہوئے گیا میرے نبی دی زلفاں تے اگر تو غبار نظر آ رہے ہیں مصطفیٰ دی ریش مبارک میرے آقا دی داڑھی مبارک تے میرے مٹی نظر آ رہی ہے میرے کریم آقا دی آنکھوں میں جھانسو نظر آ رہے ہیں میں پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اسی کی بھروا رہے ہو ایک ہی معاملہ ہے مکی والیا تھوڑے گسر کے ٹوٹی میں اثار نظر آ رہے ہیں میرے کریم آقا فرمایا میں میدان میں کربلا کو آ رہا ہوں میرا نواسا حسین شہید ہو گئے میرے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی مٹھی کے اندر کی ہے میرے نبی نے فرمایا میرے میری یار شہید ہوئی ہے میں صبح تو لے کے دوپہر تک اپنی آگ کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں سبحان اللہ اپنی آگ کا خون اکٹھا کرتا رہا اور
अलैहिस्सलाम के गुलामों, मुस्तफा के दीवाने हो, सलाम अलैहि या وعلى وعلى آلك وأصحابك या हबीब अल्लाह। इस वास्ते हजरत इमाम हुसैन आप तो शहीद कीते गए, आप को ये हजूर की सवारी आई कि उनका बला दे 11 मुहर्रम दी किश्ता वक्त होया ते काफिला करबला को उसे रवाना होया। याद रखा ये कि बुजुर्ग ने लिखा है कि 30 दिन लगे करबला को कूफे तक, काफी मंजिला सी, फिर पैदल सफर किया, आस्ता आस्ता काफिला जा रहा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप का सने उमर से वो होली में पहुंचे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन दिया पैरों से हाथों से हाथ कड़ियां लाइया और काफिला सारा कैसी बना के उन्होंने अगे भी फौज दे पीछे भी फौज है। मेरे करीम आका दे गुलामों, ये काफिला करबला निकलिया, जो करबला नहीं जानते ना, हजरत इमाम हुसैन को सैयदना ज़ैनुल आबिदीन एक बेटा अपने बाप का लाशा छड़ के जा रही, एक बेटी अपना बाप को छड़ के जा रही है, एक बीवी अपने शौहर को छड़ के जा रही है, एक बहन अपने बेटे से अपने भी का लाशा छड़ के चली। हज़रात जी बताते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आओ मुस्तफा की आले पाक नाल प्यार करने वाले हो, मेरे इमाम ये मकाम कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन देने देते भी कुरान सुनाते जा रहे हैं। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि दुनिया रब हक रब मुसलमानों शाम दा वेला होया, एक काफिला मुसलमानों कैदी बना के मेरे नबी करीम की आले बैठ के हाथ ऊपर फेवर लेके जा रहे हैं। जिदों काफिला निजामे करबला च रवाना हुए, मुसलमान आई निकल गई, अखां में आंसू दे मुड़ मुड़ के निजामे करबला हुए ने। मेरे नबी ने गुलामों बीवी शहीदा की बारगाह के अंदर एक बीवी आई है, आके पानी का प्याला पेश किया, फरमाया बेटी का पानी का प्याला पी लो। जनाब शहर बानो ने कोल हजरत सैयदा ज़ैनब ने कोल पानी का प्याला पकड़े, नबी की शहीदा के करीब कीते, फरमाया मुसलमानों शहर बानो कुछ दीनी बीवी को कौन है जेडी पिता ने करबला ते सानू पानी पिलाने वाली है, साडे नाल प्यार करने वाली है, तू कौन है? मुसलमानों बीबी रो के कह दिए मैं होर दी बीवी हूं, मेरा शोहर भी पिता ने करबला च शहीद होए। फरमाया मैं भी जानी हूं मेरा शोहर ते नबी दी याद तो कुर्बान हो गए, मैं भी पानी पिला के सजदा फातिमा नूं राजी करना, मुस्तफा नूं राजी करना। मुसलमानों जनाब शहर बानो ने दुआ दी है, फरमाया तुम पिता ने करबला के नबी दी याद में प्यार कीते, फरमाया नबी दी ने बैठ को पानी पिलाने वाली आई है, फरमाया कर क़यामत में हौज़ कौसर दे जाम पिलाए जाएंगे। मेरे नबी दी ने पार्टनर प्यार करने वाले हो, नबी की शकीना में पानी का प्याला पकड़िया है, जब पानी का प्याला पकड़िया तब जाली असगर जी याद आ गई है, तब जाली असगर जी जो याद आ गई है, छोटी जी बेटी है निदान में करबला दौड़ पे जाती है, जिथे लाशों के ढेर लगी हुए हैं। मेरे आका दी आदत प्यार करने वाले हो, मेरे इमाम मेरे मकाम का लाशा बुलाए, मुसलमानों सारे दम को बजाए गन्ने ले उन्हों मोहम्मद लाशे पहले गन्ना जाली असगर जमीन पे लेटे हुए, हजरत जनाब शहादा अली अकबर जमीन पे लेटे हुए, नबी की शकीना रोगी है। मेरा इमाम के नबी दी होगी इंशाअल्लाह बरवीर किसे दे जिना हो नमानिया पहला, जिस पैन नबीर कुड़ी ना उसकी दुनिया तो लेना। नबी की शकीना दौड़ के मुसलमानों को पुकार दिए, वीर अली असगर तेरी बहन पानी का प्याला लगी हुई है। जनाब शहर बानो ने पकड़िया, फरमाया बेटी सबर करो, फरमाया सबर करो। हजरत सजदा ज़ैनब ने बेटी को सीने में लाया, प्यार कीते, दलाशा दीते। हजरत मुसलमान सजदा ज़ैनब के
حضرت سیدنا زین العابدین نے دیکھا کہ تیرے بابا دی سواری خالی آ رہی ہے، حضرت شہاب علی اکبر دی سواری خالی آ رہی ہے، حضرت عباس الدان دی سواری خالی آ رہی ہے، سیدیاں ہی نکل گئیاں جنہ سواریاں دے بیٹھ حسین آئے، آج سواریاں خالی مدینے گزاریاں نے۔ سبحان اللہ۔ شالا کوئی پردیسی رکھیوے تے ککھ جنا تو پارے۔ حضرت علیدار جدو قافلہ کربلا تو نکلے شہرانوں بھی سلام پہ کر دیئے، وہ کربلا نے شہیدوں کو سلام دے۔ حضرت سیدنا زین دی بہریاں نے میری آجلو میرا سلام دے، آج سامن چھوڑ کے چلے گئے برات مسلمانوں نیجی سکینہ اپنے باپ کو آخری سلام کیتے، لاش زمین دے پہلے سر دے جنگ لگے ہوئے، قافلہ چلتا جا رہے مسلمان بھائیو ایک مقام آیا میرے نبی دی گل پاک نال پیار کروا رہے قافلہ رک گئے، جدو قافلہ رک گیا شام کا ویلا ہے، مسلمانوں آواز دی گئی ہے نیجی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، نیجی سکینہ کی ہے حضرت سکینہ کی سواری خالی آ رہی ہے، قافلہ رک گئے، حضرت زین العابدین سواری تو اتار گیا، آپ کو گھوڑے مارے گئے، آپ کو ستایا گیا، جب گھوڑے مارے گئے فرمایا کیوں نہیں چل رہے ہو، قافلہ کیوں نہیں چل گئے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں میری بہن میں نظر نہیں آ رہی ہے، نبی سکینہ نہیں نظر آ رہی ہے، جب قافلہ رکیا بیٹھا کی ہے، حضرت سکینہ حضرت امام حسین کا ساتھ مبارک کے اپنے باپ کے ساتھ پیار کر لیا نے، محبت کر لیا نے، مسلمانوں حضرت نبی سکینہ کو تلاش کی جاری ہے، پھر سواریاں مسلمانوں کی حالیاں نے، پھر قافلہ پیار ہو گیا، پھر قافلہ نماز آ گیا، حضرت زین العابدین کے ہاتھ دے اندر میرے امامی مقام کا مسلمانوں سرے اندر پکڑا دیتا گیا، انہیں سار لگی ہوئے نیزہ حضرت زین العابدین کے ہاتھ دے سے میرا سیدنا زین العابدین دیا کھانے چانسوں نے رو کے کیا میں خالہ جی آئے پھوپی جی میرے کلو چلیا نہیں جاتا، حضرت سجدہ زین کو کہنے میرے کلو چلیا نہیں جاتا، فرمایا کینے چلنا یہ میں اٹھے دیکھنا میرے باپ کا سار نظر آتا ہے، کہ میں پیچھے دینا اپنی سکینہ روگی نظر آتی ہے، یہ میں تھلے دیکھنا میرے پیرہ میں ہاتھ کڑیاں بھیڑیاں پانی ہوئی ہیں، مسلمانوں حضرت سیدہ زینب کہتی ہے جو کٹیجیا اور دکھڑے سمان کا میرا نہیں ہے، میرے کوئی دکھانے پہاڑ میں ہوتے مدینے جاوے گے نامے رجا کو دکھڑے سمان گے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی زندہ۔ حضرات علی مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا حسین کا سر احمد لے لیتے قافلہ جا رہے، حضرت زین العابدین کو مسلمانوں نے پکڑا ہوتا گیا، فرمایا چل قافلے سے کے جا رہے ہیں، حضرت زین العابدین کو کارگاہ کے اندر عمر بن سعد آیا، کہنے لگا اے قلم دے کاغذ یہ جو دیتے تھے، فرمایا یزید سچا سی حسین باغی سی، حضرت زین العابدین کے اکھاں میں جان شوا گئے، شریعت تڑپ گیا، تڑپ کے بولے فرمایا ظالمہ، فرمایا آپ وہ سید ہے، آپ وہ سید ہے، فرمایا جڑی کل اسی ممبروں کا حرام دے کر نہیں ہوں، فرمایا جڑی نام مصطفیٰ دے وہ سلے دے بہ کے کرنے ہوں، جڑی مصطفیٰ دے ممبر دے بہ کے گل کرنے ہوں، فرمایا وہی گل کرتے تحاب دے کرا کے ارے حالات کو دیکھ کر مردے کلندر نہیں بدلتا، در در اپنا راستہ نہیں بدلتا، فرمایا ظالمہ وہ کہنے حسین باغی یزید سچے، فرمایا لطف دے کار نہیں کماتا، حسین سچائے، حسین جنت کا سردار ہے، میرا بابا ہے، میرے مصطفیٰ کا نواز ہے، حسین سچے، حسین
حضرات جیوکار برحق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے پاک میں پیار کرنے والے جب کوفہ قریب آئے میرے نبی کی آنے میں جب حال پیار کرنے والے پھر لوگوں نے پتا لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے بہت آ رہی ہے مصطفیٰ نے اہل بہت آ رہی ہے حضرت امام حسین شہید کی تاریخ میرے امام حسین کا سر عنوان دے قرآن پڑھے مسلمانوں کو سبھی پڑھیا جا رہی ہیں تو وہ کوفے دے بازار کوفے دی گلیاں آئیاں دے کوفے دی عورتاں اپنے اپنے مقام کے چھتوں پہ چڑھ گئیاں نے اپنے اپنے دروازوں پہ کھڑیاں صبح رہیاں نے نوجوان کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں دل میں شراب دیکھ رہے ہیں میرے آقا حسین کے سر عنوان کی زیارت کر رہے ہیں دیکھو کون آیا حسین آیا حسین آئے اج دیکھو کون آئے مسلمانوں لوگ کہہ رہے ہیں یزید نے حسین کو شہید کر دیتا ہے نواز رسول کا سارا ہے مسلمانوں زیارت ہو رہی ہے اور نالے میں رہ رہے جب میں مسلمانوں انہوں عورتوں نے دیکھے نبی سکینہ وال نظروں گئیاں نے حضرت شہرمانوں حضرت سجدہ زینب نے جنہوں مسلمانوں چادرہ ہونی ہوئیاں نے کوفے دی گلیاں جو شرم و حیا کی پیغمبر کے جا رہی ہیں کوفے دی آمدہ ہو کے گلیاں نے رب دی بارگاہ دے جو منگلے خدا عطا کر دے دے انہاں دی عادی میں خدا راضی ہو دے انہاں دی عادی میں خدا راضی ہو جاتے پر حال مسلمانوں ابن زیاد کا دربار آئے کوفے دے لوگوں کی چیخاں نکل گئیاں نے جو میرے آقا حسین کا سر دیکھیے اے کون حسین ہے تیرا مہرے نبوت دے جان والا ہے اے کون حسین ہے تیرا مصطفیٰ کے سینے تے آرام کرنے والا ہے اے کون حسین ہے تیرا میرے تے چل کے قرآن پہ پڑھ دے تیرے نبی کی دعا میں دعوت چوسن والا ہے جو میرے زیادہ دربار آئے میرے آقا حسین مسلمانوں آپ کا سر انور آپ کے سامنے رکھا گیا ایک آپ کا شدہ رکھا گیا مسلمانوں ابن زیاد آیا آپ نے جو چھڑی پکڑی ہوئی ہے میرے آقا حسین کا سامنے سامنے بھیج دے رکھا گیا کہ اللہ پہ ہل دے رہے تیرا بول کے کہتا بھی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی مسلمانوں کا ہل رہے ہیں میرے قریب آقا دے غلاموں حضرت سجدہ زینب نے دربار دے بڑا عظیم خطبہ دیتا ہے فرمایا ظالموں اے میرے ویر کو شہید کرنے والے ہو اج سجدہ زینب کا خطبہ سن لو بڑا لمبا تے طویل خطبہ برحال حضرت سجدہ نے مسلمانوں چند گلاں کیتیاں نے اے لوگوں قیامت دا جڑے کوئی جواب نہیں ہوئے گا قیامت دا لوگ دستے ہون گے حسین کے نام میں شفاعت مل گئی حسین کا نامہ غازی ہو گئے حسین کا نامہ سارے پیار کرے لوگوں سن لو انہوں نے کدے بھی میرے مصطفیٰ کی شفاعت نہیں ملے گی جتنا حسین کو شہید کیتا ہے سبحان اللہ فرمایا کدے بھی مصطفیٰ کی شفاعت جتنا مصطفیٰ کے نواسے نو شہید کیتا ہے حضرات جیولار میرے نبی دی آلے پاک میں پیار کرنے والے ہو حضرت زینب میں ایک دربار اندر پیش کیتا ہے جو سید دربار ہو چاہے ابن زیاد کہنے لگا اے زینب جی اگر تیرا باپ یزید کی حمایت کرتا یزید نے پیار کرتا بہت کر لیتا مقام مل جاتا حضرت زینب جی کہتے اے ظالمہ دنیا میں کتیا فرمایا سن لے حسین کسی نے مقام کا محتاج نہیں ہے حسین نہیں ہوتا نام ہے جب مدینے کی گلیاں میں جو کھیلتا جائے نام مصطفیٰ کی پشت جا کے سوار ہو جائے حسین انہوں کہتے ہیں میرے نبی نے اٹھا کے فرمایا لو حسین میرا جنت نوجوانوں کا سردار ہے سبحان اللہ حسین وہ ہے جو جنت نوجوانوں کا سردار بٹھا کے کیا فرمایا میرا نواسہ جنت کے نوجوانوں کا سردار ایک کو جنت ملے گی نماز پڑھنا قرآن پڑھ ڈال لیکن حسین ہوئے آلے نماز پڑھی نہیں میرے نبی نے جنت اس کا ڈالی بیٹھ کے عطا فرمایا سبحان اللہ آؤ عزیزان محترم برات میرے آقا حسین کا سڑے انور مسلمانوں سامنے دیا ہوئے ابن زیاد نے چھڑی ماری حضرت زید بن ارکم آپ کھڑے چاہ سوا گئے روئے کے کہنے میں ظالمان نامار حضرت سجدہ زینب بھی طلب گئی طلب کے
لگے میرے ویر جلوہ تو چھڑی نہ مار میرے ویر نہ مار سامنے سرے عمر کیا دنیا کا کرتا چھڑی مار گئے حضرت زید کی مرکب صحابی رسول نے آپ فرمان لگے صاحبوں میں اپنی آنکھوں دیکھی جتنے حسین چھڑی کی آواز اتنے مصطفیٰ سے رہتے سن میرے کریم آقا چلے سن میرے نبی پیار کر عزیز آنا نامان لیکن دنیا نے کتے دے کوئی اثر نہیں ہے اتنے زیاد کہنے لگا حضرت زید بھی ارکم کو کہنے لگا فرمایا تو صحابی نہ آگا میں تو شہید کر دیتا حضرت زید کہنے لگے ظالمہ صحابی کا دے حیاء کرنے نواسے رسول کے ظلم کرنے فرمایا بے مانا دنیا میں کتیا ایک صحابی کا حیاء کرنا ہے میرے صحابی سمجھ کے دے میرے پیار کرنا ہے میرے چھڑنا ہے جنہوں مصطفیٰ چونے رہے جنہوں سرکار پیار کرتے ہیں انہیں آجے لبا کے چھڑی کے مارنا ہے جنہوں مصطفیٰ بوسے دیتے پیار کرتے اور میرے کریم آقا دے غلاموں چاند دن گزرے نے کافرہ مسلمانوں کے ایز دے کرے وہ پھر کے جینا چندرہ نے رسول بند کیتا دیئے پھر مسلمانوں حکم نامہ جاری ہوئے اس کافرے میں جب مشرق بچایا جائے کربلا کو کوفے آئے گئے کوفے جو کنشے کافرہ جہاں رہے میرے کریم آقا دے غلاموں 600 میل کا مسلمانوں سفر طے کر ہوئے ایک کافرہ گزرتے مشرقہ روانہ ہوئے مسلمان بھائیوں جنہوں کوفے میں دنیا جو پھر نکل رہے ہیں میرے کریم آقا دے غلاموں مقام حرام آیا میرے کریم آقا دے غلاموں کچھ بزرگ میں کھڑے میں جنہوں مسلمان بھائیوں کوفے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا کہ آدھا قافلہ میرے نبی دے غلاموں جہل کے اندر لوگ اپنے اپنے گھر جہاں کر رہے کوفے کے اندر اعلان کیتا جا رہے حسین کی جیت ہوئی ہے یہ نبی دی آنے پاک میں پیار کروا لے رہے یزیدی کہہ رہا ہے یزید کی جیت ہوئی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میرے آقا حسین کا سر مبارک ہے خولی نے نہجا پکڑے ہوئے جدو خولی کا مکان آیا جدو خولی کا آر آیا خولی اپنے دروازے پہ کھڑا ہوئے اکھاں میں چاہ سوڑے نالے روک گئے دل مجھ خیال کر لے کہ میں اپنے گھر جاؤں گا میری بیوی فرمایا آنے سونے پیار کروا لیے میں مارے گی فرمایا میرے دشمنوں میں زیادتی کرے گی اور کہے گی اے رسول نے سکا کر کی آئے بولی کے ایسی نا ایک یزید کا غلام سی ایک اپنے کار کے لئے امام حسین کا ساتھ لے کے چلا گیا ایک دن وہ نیزہ سی جن کے نیزے کی حضرت امام حسین کا ساتھ مبارک ایک گیا کلو ہے ایک وہاں جب رات کا ٹائم گزر گیا دیکھا کہ میری بیٹی کو سو گئی ایک گھر لے گیا ساتھ مبارک جا کے تنور کے اندر رکھیا جتنے چوکیاں لائی گیا انہیں وچ رکھ کے بند کر دے رہے کہ جا کے کمرے جا اپنی بیٹی کو اٹھایا کہ کہنے لگا کہ کھانا دے کھانا کھا کے سو گیا تحیت کا ویلا آیا کہ بیٹی جڑی سی تحیت پڑھ ڈالی سی اٹھی دیکھیا کہ یہ تنوری وچ آگ پاری کوئی نہیں گھر سارا ہی روشن ہے بڑی پیاری روشنی ہے اپنے بستر اٹھی تے دیکھ کے کہنے لگی کہ گھر میں چل آج تنور کی بات ہے روشنی کے لئے کر دیتی تو باہر آئی نہ دیا کہ تنور کو دیکھیا کہ اس تنور دے وچوں روشنی نکل کے آسمان بن جا رہی نور جڑا نکل کے آسمان بن جا رہے ہیں تے گھر روشن ہے تو جو لایا نہ تے دیکھیا کہ وچ حضرت امام حسین دا سر مبارک پیا سبحان اللہ دیکھ کے تڑپ کی اس بیوی نے پہلے حضرت امام حسین کی زیارت کی تھی ساتھ بار کٹیا دیکھیا وہ تو صاحب کیتا زلفہ سواریاں شمول آئی دیکھنے کی کہ اللہ کے ہردے پہلے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ تڑپ کی کہہ لگی اور ایک کتاب ہے جنہوں نے لکھا گیا بدایا اپنی حیات لکھا گیا ہے حضرت امام حسین کا سر مبارک سی نا ان کے وچ ایسے انوار نکلتے سی کئی یہودیاں نے نور دیکھ کے اسلام قبول کر لیا وہ نور نکلتا سی کہ آسمان بن جاتا سی آسمان کے فرشتے آتے سی کہ آگے زیارت کر کے چلے جاتے سی آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم